السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ ملک کی 16ویں آیت دیکھیں گے۔ الحمدللہ آدھا رمضان بھی مکمل ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چیلنج میں لوگوں کو جوڑیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ چلتے ہیں 16ویں آیت کی طرف۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اور تجوید کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ سب سے پہلے اس کے ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم اس کی تجوید دیکھیں گے۔ أأمنتم، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، یعنی یہاں پہ اللہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے یخسفہ وہ دھنسا دے، بکم الارض بکم تمہیں، الارض زمین میں، فاذا تو اچانک، ہیا وہ، تمور لرز اٹھے یا لرزنے لگے۔ اس کا کمبائنڈ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بات کی تھوڑی کانٹیکسٹ سمجھ آئے گی۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یہاں پہ ایک کنسیپٹ بھی کلیئر ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ آیت بھی اور کچھ پیچھے آیات ہیں قرآن میں، ان میں کلیئرلی ذکر ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان ذات عرش پر مستوی ہے۔ بل اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا یعنی اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے۔ کفار کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈرانے والا یہ انداز ہے۔ چلتے ہیں اس کی تجوید کی طرف۔ سب سے پہلے امین تم، یہاں پہ حمزہ ہے تو اس کی امین تم کلیئر آپ نے آواز بنانی ہے۔ پھر امین تم، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر تم، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کے ہم نے تیسری ایک ٹائپ دیکھی تھی، ادغام شفوی، وہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ادغام کا مطلب ہمیں پتہ ہے کمبائن کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا جب بھی میم ساکن ہو اور اس سے بھی آگے میم ہو لیکن حرکت والا ہو تو ہم دونوں میم کو مرج کر کے کمبائن کر کے ایک ہی ساؤنڈ نکالیں گے غنّے کے ساتھ۔ تو امین تم، پھر آگے من، پھر اخفا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس ایک میں تین ہو رہے ہیں، اخفا، ادغام، اخفا۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف، یہاں پہ این، یہاں پر ان ہے اور آگے یا ہے، یا یرملون میں سے ایک لیٹر ہے، ادغام کا لیٹر ہے، تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے مع الغنہ والا۔ تو ان یخسف بکم، کیونکہ یرملون میں بھی آگے ڈسٹنکشن ہے، 4 غنہ والے ہیں اور 2 بغیر غنہ والے ہیں، یہ غننے والا ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں۔ ان یخسف بکم الارض، ضاد کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، فَإِذَا لوگ پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ فَإِذَا، حمزہ کی ساؤنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا obvious ہونی چاہیے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اور جب بھی گول کرنے والی باری آئے نا تو اونٹوں کو گول کیا کرے، واؤ آئے پیش آئے، اس سے وی کی ساؤنڈ نہ پروڈیوس کیا کریں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں واؤ تو کہیں پہ بھی نہیں آیا، جس طرح والذین ہوتا ہے، اب اس کو ہم والذین پڑھیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے، وی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ اونٹوں کو آپ گول کر کے نکالیں گے تو اس کی باقاعدہ پراپر ساؤنڈ نکلے گی، واؤ کا جو مخرج ہے، والذین۔ تو اسی طرح ہی تمور۔ تو امید انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ڈے والی ویڈیو میں انشاءاللہ۔